تو ذاتی نام کون کا اللہ کون سے اللہ کا؟ اللہ. باقی صفات نام میں جس نام کا بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے نور پیدا ہوتا ہے. مسلمان کرے یا کافر. حضرت شاہ غلام علی دینی رحمۃ اللہ تعالیٰ اللہ دہلی میں ہے نقشبندی سلسلے. آپ کے پاس لوگ آتے جاتے تھے, دعائیں کراتے تھے. ایک سکھ کے دل میں آ گیا, ہندو کے دل میں, کہ یہاں لوگ آتے جاتے ہیں, میں بھی ایک دن جاتا ہوں. فجر نماز کے بعد حاضر ہو گیا کہ حضور مجھے کچھ بتا دیں پڑھنے کے لیے. آپ فرمایا تم الصبح اللہ اللہ 2000 کر لیا کر. اس نے کہا رام رام رام, میں ہندو ہوں. آپ سمجھے کہ یہ نام نہیں لے گا, اس کو کوڑا لگا کہ ہندو ہے. تو آپ فرماتے ہیں تو یہ پڑھ لیا کر, تو ہی تو ہے, تو ہی تو ہے. الصبح 2000 اس کو پڑھ لیا کر. اس نے کہا یہ پڑھ لیا. اب وہ چلا گیا. نالائق نہیں تھا, سست نہیں تھا, غافل نہیں تھا, تھا ہندو. ہم کون ہیں؟ مسلمانوں کا دادا پردادا مسلمان, ہم مسلمانوں گھر میں پیدا ہوئے, لیکن عادتیں وہ ڈال دی گھر والوں نے, اور ہم نے سیکھ لی کہ کافر سے پناہ مانگتے ہیں. اس دنیا کے ایئرپورٹ پر یہ مسلمان کھڑا ہو, کافر کو پتہ چل گیا مسلمان ہے, 10 فٹ سے دور ہو جاتا ہے. کیا کہتا ہے؟ بو آتی ہے اس سے. کس کی بو؟ جھوٹ, میرا پھر دھوکہ, بناوٹ, مال کا چور, ٹائم کا چور اور کام کا چور. ایک دم 3 چوری کا کام کرتا ہے. جس ملک میں جائے, جہاں بھی جائے, خانہ کعبہ کے اندر, مدینہ ہمارا جناب رسول پاک چہرہ مبارک کے سامنے جیبیں کٹ جاتی ہے. کافر ہے ہی نہیں وہاں. ماہ رمضان ہے, اعتکاف کے لیے, گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے. تو جیبیں کون کاٹ رہا ہے؟ کافر تو ہے ہی. 60 کلومیٹر کافر اندر داخل نہیں سکتا. اگر پتہ چل گیا کافر داخل ہوا ہے, گولی مار دو, کوئی کیس نہیں ہوگا, مقدمہ نہیں ہوگا. جیبیں کون کاٹ رہا ہے؟ ماہ رمضان ہے, خانہ کعبہ طواف کرتے ہوئے جناب رسول پاک چہرہ مبارک کے سامنے, یہ کون کاٹتا ہے؟ کافر تو ہے ہی کوئی نہیں. بدبخت وہ مسلمان جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے, لیکن مسلمان کو کوئی ان کا کام نہیں. ٹریننگ کر لیا, ٹریننگ 2 سیزن پر, ماہ رمضان کے لیے اور حج کے لیے, جیب کی کاٹنے کے لیے 70,000 80,000 خرچ کر جاتے ہیں, لیکن ڈبل ٹربل اس کے کما کے لے جاتے ہیں. کما کے نہیں, جہنم لے جاتے ہیں. مسلمان مانگتے ہیں, عورتوں کو ٹریننگ کی ہوئی, اتنے بچوں کو ٹریننگ دی ہوئی ہے مانگنے کی. تو کافر اگر 60 کلومیٹر اندر داخل ہو جائے تو اس کو مار دو. اور یہ کیا کر رہا ہے؟ کو کافر چلا بھی گیا تو جیب نہیں کاٹے گا. ان کا کیا حال ہے؟ جس جگہ میں ان کو بلایا جائے, ٹائم سے کوئی نہیں, کس کے گلے دھوکے کو کون سی شخصیت آ رہی ہے. دیکھیں لوگ, ہاں آزاد کے بعد کوئی ایک مسلمان کے دل میں خوف ہوگا. ٹائم کی پابندی کمال ایمان ہے. دفتروں میں, اسکول میں, خارج میں, اسکول کالج میں ڈر ہوتا ہے, ٹائم سے پہنچ جاتے ہیں. غیر عادی نہ ہو جائے. دفتروں میں بڑے بڑے افسر 9 بجے 8 بجے کا ٹائم ہے, 10 بجے پہنچ رہے ہیں. یہ حرام. 10 بجے گیا تو 2 بجے لیٹ گیا, اسی طرح چھوڑتا ہے. دن کے لیے لیتا ہے, تنہا کم کیوں ہے؟ تو ٹائم 2 بجے کدھر گئے؟ حرام. 5 بجے کا ٹائم ہے, یہ 3 بجے بھاگ آتا ہے. 2 گھنٹے کا ٹائم چھوڑتا ہے, تنہا چھوڑتا ہے, کن کے لیے لیتا ہے؟ تو تنہا کم کیوں کی؟ تو یہ تیری باپ کی جائیداد جگیر ہے, اس ٹائم کم جا رہا. گورنمنٹ سے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے, اس سے تو بدل رہا ہے, اس سے بے ایمانی, ہیرا پھیری, دھوکہ کر رہا ہے. افسر کی لاکھ اتر رہا ہے, 1000 اتر رہا ہو, کوئی افسر ٹائم سے نہیں پہنچتا. ہزار کے بعد کوئی ہوگا جس دل میں خوف ہو کہ میرا حساب ہوگا. جس جلسے میں جاؤ, محفل ہو, محفل برات ہو, یہ ناخل کی محفل رکھی ہو, کوئی بھی ہو, جن کو ٹائم دیا ہوتا ہے ٹائم سے نہیں پہنچتے. جو اپنا کام پورا کیا تو کہتی اجازت ہے جاؤ. تو آیا کس لیے؟ تو یہ اتنی جلدی ہے کہ وہی کام کر, اس کو پورا ٹائم دے, کام کو ہدیر نہ, اس کو خلاف نہ کر, اس کی جلدی نہ کر.
ٹائم سے جا اور ٹائم سے آ، سکون میں رہے گا. جن کو یہ یامینی کھلائے گا وہ سکون میں رہیں گے. بھائی جان اگر میں ملازمت کرتا ہوں تو میں 1 گھنٹہ لیٹ گیا، ایگریمنٹ میں تو نہیں لکھا 8 بجے آؤ 5 بجے جو لکھا ہوا ہے. مسلمان ہیں پاکستان میں 1 گھنٹہ نماز کے لیے اور روٹی کے لیے کھانے کے لیے. باقی ٹائم سے جاؤ ٹائم سے آؤ حلال، اس کی برکت اور سکون. دل کو کھلا دو وہ سکون میں رہیں گے. اور یہ 6 گھنٹے کر لیں تو باقی کوئی پوچھے نا، آپ سے کوئی پوچھتا ہی نہیں. یہ حال ہوا ہے ہر دفتر میں، کس کا ریزر کا دفتر ہو، واپڈا کا دفتر ہو، یہ حال ہوا ہوا. اپنا کام جو ڈیوٹی والا کرنا نہیں چاہتے، رشوت والا بھاگ کے بل بنا کے لے جاتے ہیں. اور اس کا نام کیا رکھا ہوا ہے مسلمانوں نے؟ یہ کمیشن ہے ہماری، یہ اوور ٹائم ہے ہمارا. لا حول ولا قوت، بالکل اوور ٹائم نہیں ہے، بالکل کمیشن نہیں ہے. آرام آرام. حرام جس چیز کا جا رہا ہے، یہ کیا ہے حرام؟ سے جہاں جائے گا نماز سے غافل کر دے گا، اس کا دل نہیں چاہے گا، ادب سے خالی کر دے گا، سستی اور غفلت چڑھا دے گا. کبھی کسی نے کہا باپ اور والدہ نے جھوٹ نہ بولنا. بتاؤ سب مسلمان ہیں ملک پاکستان میں، کسی نے کہا کہ بیٹا جھوٹ نہ بولنا، غم ہونا کسی حال میں جھوٹ نہ بولنا. ہم مسلمان ہیں. حرام کی کمائی نہ لانا، وہ حلال کو خراب کر دے گی. ایک بڑا ٹب پانی کا بھرا ہوا ہو، اس کے اندر ایک پیشاب کا قطرہ گر جائے تو باقی پاک رہ جاتا. ایک بڑا ٹب پانی کا بھرا ہوا ہو، صاف پانی کا، ایک قطرہ اس کے اندر پیشاب کا گر جائے تو پاک رہ جاتا. سارا پلیت ہو گیا. 1 روپے کی چوری، 1 پیسے کی چوری، 1 سیکنڈ کی چوری، 1 منٹ کی بھی چوری ہے، بات کی بھی چوری ہے. صرف مال کی چوری نہیں ہے، بہت سی چوریاں ہیں. آپ اپنے گرے بان کے جھانکو کہ میں کون سا چور ہوں؟ نماز کا چور ہوں، تلاوت کا چور ہوں، ذکر کا چور ہوں، تسبیحات کا چور ہوں، یا پیسے کا چور ہوں، یا کام کا چور ہوں، یا ٹائم کا چور ہوں؟ اپنے گرے بان میں جھانکو. یہ بیٹھا ہوا ہے فرشتہ، یہ بیٹھا ہے، لکھ رہے ہیں، نہ کہ جاتے ہیں نہ بیمار ہوتے ہیں نہ غافل ہے، نہ ان کو آتی، لکھ رہا ہے. یہ بھی لکھ رہا ہے، زمین کے نیچے کروں میں، آسمان پر کروں گے، لکھ رہے ہیں، ساتھ ہی آتے ہیں، پڑھنے کے بعد چھوڑتے ہیں. آپ کے ساتھ میرے ساتھ بھی، ہر کس کے ساتھ لکھ رہے ہیں. ہمارا ویڈیو بنا رہے ہیں، روز ماشاء اللہ کہ چلاؤ. جب سامنے دیکھے گا پھر ادھر نہیں کر سکتا نا. ہاتھ جوڑ بولیں گے کس لیے اس نے کمایا، کہاں گیا، کس لیے کمایا، کس طرح کمایا، کیسے لایا اور خرچ کہاں کیا. ہر شخص کے سوال ہوگا. اگر یہاں نہیں صاف دے سکتے تو وہاں کیا صاف دے گا؟ وہاں تو بڑا خوفناک ماحول ہوگا. سب انبیاء، امام انبیاء روز معاشر سجدے میں پڑ جائیں گے، جہنم کی آب اپنی جگہ سے باہر آ جائے گا. ہر شخص بگڑتا ہوگا، میں بھی اور آپ بھی. ایسی عجیب سی اس کی تاثیر اور تپس چڑھی ہوتی. جہنم کی آگ کی دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تپس والی ہے، اپنی جگہ سے باہر آ جائے گی. اللہ نے اس کو اپنی جگہ پر رکھا ہوا ہے. ابھی باہر آ جائے اپنی جگہ سے تو کوئی حمل والی نہ رہے، کوئی درخت سبز نہ رہے. اس طرح اس کی تاثیر اور تپس کرنے کی. کبھی بات سے جلاتے ہوئے تیری آخر میں آ جائے تو جلتی ہو آگ لگے. کبھی ادھر تو کیا ہوتا ہے، ٹھہر جاتے تیری میں. یہ کم ہے 70 گنا اس سے تپس کی، دنیا کی آگ کی 70 گنا زیادہ اس کا کوئی خوف ہے کہ دونوں لکھ رہے ہیں میرا اعمال کیا کر رہے ہیں. میں نے نماز پڑھ لی، ساتھ 1 گھنٹہ غیبت بھی کر لی، بنیامین کا یہ ہے، بنیامین کا فلاں حافلہ. اس طرح حال ہوا ہے. جس سے سیکھتے ہیں اس کے خلاف بددعا، اس کے غیبت کرتے ہیں اپنے مرشد کی. اوپر سے اس کو گھٹنے پکڑتے اور بکرا پھراتے. جو میری گھٹنے پکڑتا گھٹنے کاٹتا اوپر سے اور اندر سے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ منافق کافر سے بدتر ہے. وہ جانتا نہیں کون سی شخصیت ہے، میری مریدی کیا ہے، اس لیے وہ بھی کرتے ہیں. اس کو پتہ ہی نہیں. یہ جاننے والا اسے کرتا ہے. کس لیے؟ کہ اپنے آپ کو اس سے بڑا سمجھتا ہے.
دور چل رہا ہو رہا. شیطان نے کیا, بڑا علم تھا, ادب نہیں تھا. ابھی حالت ایسی ہو رہی, درسوں میں سخت دنیا دار بات نکل رہی, لوٹ لو تمام کٹ کٹ کے بھری ہوئی. ابھی کا واقعہ ہے, یہ میرے ساتھ ایک بڑے عالم دین تشریف لائے, ان کے ساتھ ان کے مریض اور ان کے شیخ بھی تشریف لائے. انہیں کوئی نہیں دیکھا, پیچھے بڑا بیٹھا, پہلے آ کر بیٹھا ہوا ہے گھنٹہ, پیچھے آئے پیچھے رہیں. طریقہ اور قانون اور ادب یہ ہے کہ جس کو جو بعد میں آیا بعد میں بیٹھے, پیچھے بیٹھے, جو آگے بیٹھے وہ پہلے کے آئے ہیں تم پہلے آ جاتے. پیچھے والے جتنے بیٹھے سب کی طرف کمرے کاٹ دی, بیعت بھی کی اور ان کا چہرہ کر. ایک شخص نے کہا کیا کر رہے ہو, بعد میں آئے ہو تو آگے آج چڑھ کے بیٹھ گئے, پیچھے بڑھو. اس سے ادھر سے سنے گا کہ بات ہی نہیں کی, بولے نہیں. ذرا اس پہ ساس نہیں ہوا کہ میں نے اس کی غلطی کی توبہ کروں, کہ غلطی کر لی میں پیچھے بیٹھتا ہوں جا کے. وائٹ ٹکا. دوسرا ہے اس کو آگے چڑھ کے بیٹھ گیا. پیچھے ایک شخص بیٹھا تھا, اس نے کہا پیچھے بیٹھے ہوئے کیا کر رہے ہو یار, تمہاری عمر بھی چھوٹی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بڑوں کو ادب کرو, چھوٹوں پر شفقت کرو, یہ کیا کر رہے ہو. آئے بعد میں چڑھ کے پہلے بیٹھ گئے, تو پھر خیال بھی کوئی رکھا کون بیٹھا ہوا ہے, یہ کیسی بھی ہے. وہ بھی نہیں بولتی, وہ تو نہیں بیٹھے رہے گھر آنے سے. اور ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہارا کوئی آئی شخصیت آئی ہے, ادب والی ہے, اس کی شہرت ہے, تو اس کے لیے اگر جگہ نہیں دے سکتے تھوڑا کھسک بھی جاؤ گے تو ٹھیک لا کے بیٹھو. وہ اپنی جگہ پر بیٹھے گا, لوگ اس کو اپنی سیٹ دیں گے, لیکن تمہاری اس ادا سے اس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی. جگہ بیٹھی رہو, اس کو تو جی ادھر ہی بیٹھے رہو, کو تشریف لاؤ ادھر. اب وہ ادھر نہیں بیٹھے گا, اس کی جہاں جگہ انہوں نے بنائی ہے سید والوں وہاں ہی بیٹھے گا, لیکن اس کی وجہ سے تمہاری طرف بار بار دیکھے گا کس نے میرا ادب کیا. یہ تو انسان ہے, مسلمان ہے, لیکن برباد ہوا اور برباد ہوتا جا رہا ہے, ادب کو چھوڑتا جا رہا ہے. کتا اب قریب تو نہیں آ سکتا, ایک اللہ والا کی ادب کیا, دور رہ کے دو ہاتھ اس کو اگر قریب آنے دیتا کوئی اس کو تو ہاتھ چومتا ان کے پاؤں. جانور محبت کا اظہار کیا دور, قریب آنے نہیں دیتے تھے. بعد جب جنگل کے آیا تو 70 کتے اس کے استقبال کے لیے آئے. اللہ اکبر. اس نے کہا یہ آج کیسے کیوں ہوا, یہ تو لڑتے ہیں میرے سے, کاٹتے ہیں, یہ کیوں آگے استقبال کے لیے. اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ڈالا کہ میرے دوست کا تم ادب کی ہے, ایک اس دل میں اظہار کیا. کر تو نہیں سکتا کہ قریب جاتا تو چونتا ان کا, لیکن جانے نہیں کو پلیت ہے, دور رکھا اس کو, لیکن اس نے اظہار کیا. ایسے ایسے کان لگائے, ڈبو لگایا, تم لگایا, اس لیے کہ اگر مجھے کوئی قریب آنے جاتا تو میں بہت سمجھ آپ کو روک دیتا. دوسرا کتا, وہ قرآن پاک میں اس کا بیان ہے. اس نے نماز نہیں پڑھی, وہ پلیت ہے, اس کے لیے ہے ہی نہیں, اس نے وضو نہیں کیا, اس نے اذان نہیں دی, اس نے اشراق تہجد اشراق نہیں پڑھا, وہ بھی نہیں پڑھی, جنت میں جائے. اب جنت پاکیزہ لوگوں کے لیے, پاکیزہ چیزیں, پاکیزہ خوراک, جسم پاکیزہ, لباس پاکیزہ, ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ بنائی ہے. پاکیزہ لوگوں کے لیے جن کے پاکیزہ خوراک کھائی, حلال. وہاں پلیت چیز ہے ہی, تو کتا تو پلیت, اس کی نسل پلیت, یہ کیسے جنت میں داخل ہو جائے گا. جنت قیمتی ہے, تروار کا سائے کے نیچے, بڑی قیمتی ہے, بہت مہنگی ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سستی کیوں کر دی کتے کے لیے, اس کا نیک عمل کیے کوئی نہیں ہے, اور کتا ہے پلیت, اس کے لیے کیوں آسان ہوگی کہ جن نماز دی, آزان, وضو, روزہ نہیں کیا, جنت میں داخل ہو گیا. کس طرح داخل ہوگا. اپنے مالکوں سے وفا کی اور قربانی کے لیے تیار ہو گیا, پہلے میں مروں گا, جب مرنے لگا